یہ تو امیر ترین ہو گئے، لیکن ملک ہمارا ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلا گیا۔ میں جب 80 کی دہائی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا اور ہندوستان سے میچ کھیل کے پاکستان آتا تھا، تو پاکستان ایک لگتا تھا کہ میں غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں واپس۔ بدقسمتی سے اس 30 سالوں میں ہم پیچھے رہ گئے، اور وہ ملک ایک کوئی سوا دیش بنا ہے۔ ایسٹ پاکستان ہمارے سامنے بنگلہ دیش بنا، اور وہ سارا وقت ہم سمجھتے تھے کہ جی ویسٹ پاکستان کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے بنگلہ دیش پہ، وہ اتنا پیچھے ہے، وہاں سائیکلون آ جاتا ہے، وہاں مشکلات آ جاتی ہے اور ہمیں سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے۔ پچھلے 30 سالوں میں بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا۔ تو اس لیے فیصلہ کیا کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی 7 سے 10 لاکھ روپے تک۔ یہ کبھی کسی نے سوچا تھا پاکستان میں ہوگا؟ یہ میں اپنی بڑی زندگی باہر گزاری ہے، انگلینڈ میں گزاری، آسٹریلیا دیکھا ہوا ہے، ادھر بھی ہر شہری کو یہ سہولت نہیں ملتی۔ آپ کو پیسے دے کے، پریمیم دے کے انشورنس لینی پڑتی ہے ہیلتھ کی۔ یہاں مفت مل رہی ہے سارے شہریوں کو، سارے خاندانوں کو۔ کرونا کے بعد ساری دنیا 100 سال میں اتنا بڑا دنیا میں بحران نہیں آیا جو کرونا لے کے آیا ہے۔ اب اس سے کیا ہوا ہے کہ سپلائی شارٹیجز ہو گئی۔ سپلائی شارٹیجز کا مطلب کہ دنیا میں جو ٹریڈ تھی وہ متاثر ہو گئی۔ وہ متاثر کیوں ہو گئی؟ لاک ڈاؤن ہو گئے۔ جب لوگوں نے وبا سے بچنے کے لیے، کرونا سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا تو اکانومی بند ہو گئی۔ جب اکانومی بند ہوئی تو چیزیں جو دنیا میں خرید و فروخت ہوتی تھی وہ بند ہو گئی۔ اس کی وجہ سے قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی کیونکہ کمی ہو گئی۔ سب سے بڑا ہوا کہ اس کی وجہ سے پہلے پٹرول کی قیمت، تیل کی قیمت نیچے چلی گئی، اور اب پچھلے 3 مہینے میں تیل دگنا ہو گیا، $45 سے اب پہنچ گئے $85 پہ۔ جب تیل مہنگا ہوتا ہے سب کچھ مہنگا ہوتا ہے۔ پھر جو دنیا میں فریٹ ہے، یعنی جو کشتیوں کے اوپر جو سامان آتا ہے، اس میں 350% کا اضافہ ہو گیا، مزید مہنگا ہو گیا۔ اور پھر جو پاکستان چیزیں باہر سے منگواتا ہے، مثلا تیل، پھر بجلی، آدھی بجلی تیل پہ چلتی ہے وہ مہنگی۔ پھر جو ہم گھی منگواتے ہیں، وہ باہر سے جو تیل آتا ہے، جو پام آئل ہے، وہ دگنا ہو گیا۔ دالیں 70% باہر سے منگواتے ہیں، وہ دگنی ہو گئی۔ تو جب یہ ساری دنیا میں جو مہنگائی ہوئی، وہ ظاہر ہے پاکستان اسی دنیا میں ہے، کوئی اسمان میں تو نہیں ہے، تو اس کا ہمیں بھی اثر ہونا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ہم اس مہنگائی سے بچائیں۔ آج ہندوستان میں ویسے وہاں بھی شور مچا ہوا ہے، لیکن وہاں لیٹر پٹرول 250 روپے کا ہے، بنگلہ دیش میں 200 روپے کا ہے، پاکستان میں اب 146 روپے کا ہے، سب سے کم ہے۔ جو ملک پٹرول جدھر اپنی زمین سے نہیں نکلتا تیل، اس کے علاوہ جو ملک امپورٹ کرتے ہیں تیل، جس طرح باقی ہندوستان، بنگلہ دیش، ہم، اس میں سے سب سے سستا پٹرول اور ڈیزل آج پاکستان میں ہے۔ ہم نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے اپنے ٹیکسز کم کر دیے، لیویز کم کر دی۔ اگر اس ٹیم کی سلیکشن میں میرے پاس فریڈم ہے، یا تو میں نے جو ٹیم فارم کی ہے وہ مجھ سے کسی نے گن پوائنٹ پہ کرائی ہے، میرے پہ تعویذ کر دی ہے، مجھے بھنگ پلا دی ہے، پھر تو چلو شاید قابل معافی، شاید۔ لیکن اگر میں نے بقائمی ہوش و حواس سے ایک ٹیم بنائی ہے، یہ جیسے اسد عمر کو یہ گلوریفائی کر رہے تھے، I was shocked. I believed and I still believe in him. عمران دیکھیں، بات سنیں، اسٹریٹ سیدھا آدمی ہے، ایک سچا آدمی ہے، ایک دیانتدار آدمی ہے سارا کچھ۔ تو جب وہ کہتا تھا کہ یہ فلانا ترم خان ہے اور فلانا پاٹے خان ہے اور فلانا پھنے خان ہے، تو وہ مان لیتا تھا۔ بکی کبھی کو بات ہوئی تو جو نہیں پتا کیا بڑا کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں یوں کرا، فلاں یوں کرا، وہ پتہ لگا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔
آپ کو کہتے تھے انہی خان کا ایک صاحب، ایڈوائزر حسن ہے نثار صاحب، ڈاکٹر عشرت آپ کو کہتے تھے کہ بہت کام ہو رہا ہے؟ جی آپ کو کہتے تھے خان صاحب کہ بہت کام ہو رہا ہے اور معاملات آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، ایک جنرل ایک تاثر ہوتا ہے، یہ کوئی کوشچن آنسر سیشن تو نہیں ہوتا. میرا تو ارلی ڈیز آف پی ٹی آئی وین آئی واز ایکٹیولی انوالوڈ، میں آئی یوز ٹو لک آفٹر دیئر انفارمیشن بزنس. اس کے بعد میرا ایک سمپتھائزر کا رول تھا، بیکاز ویری سون آئی ریئلائز کہ اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. یہ پیٹی لوگ ہوتے ہیں، سیاستدان بالکل یہ چول قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، مجھے تو آپ میری لائبریری سے اسٹڈی سے باہر نکال دو تو ویسے ہی ہے جیسے مچھلی کو آپ نے پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا. تو میں تو آئی کیم بیک، بٹ میرا تعلق، میری سمپتھی، میری ہمدردی، میرا قلم جو کچھ بھی تھا ماڑا موٹا جس جو کہ تھے وہ کرتے رہے. کبھی بات ہونی تو ایک امپریشن تھا. دا وے ہی یوز ٹو پروجیکٹ، یہ اسد عمر ٹائپ اس طرح کے اور 2-3 کیریکٹرز، تو میں سوچتا تھا کہ بھی ظاہر ہے یہ کو بڑی توپیں چلاتے ہوں گے، کوئی اپنا کوئی بریفز وغیرہ، وہی بریفنگز ہوتی ہوں گی، یہ ہوتا ہوگا. لاٹ آف تھنگز آئی اسیومڈ. میں گھر بیٹھے جانتا تھا، آپ بھی جانتے ہو گے، جو بڑا موٹا پڑھا لکھا بندہ اس ملک کا وہ جانتا ہے بہت اچھی طرح. ان کے اپنے ایک ایڈوائزر ڈاکٹر عشرت کی کتاب ہے، ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے آئی وہ کتاب، جی پاکستان کے بارے میں ہے، گورننگ دی انگورنیبل. او بھائی، میں تو بیمار اخبار مجھے کہے آ کے سنبھال لو، ہوا ہے زندگی میں، یہ میں مثال نہیں دے رہا، اٹ ہز ایکچولی ہیپنڈ. محترمہ بے نظیر بھٹو ونس آسکڈ می ٹو ٹیک اوور مساوات، تو میں نے کہا بی بی میں مرا ہوا اخبار ہے، میں نے کیا کرنا ہے اس کو. although I had to take over، وہ اس کی اور کہانی ہے، وہ اور ریزنز ہیں. وہ جو اس کے انویسٹر سے شہزاد جہانگیر، وہ فارمر ہمارے اٹارنی جنرل اللہ غنی کی رحمت کرے، سلمان تاثیر وغیرہ، ان کے پیسے انوالوڈ تھے. انہوں نے اس کو ری لانچ کرنے کا سوچا تھا، تو وہ مجھے اس لیے فورس کر رہے تھے کہ یار خدا کے لیے یہ چلے نہ چلے بھاڑ میں جائے، کم از کم ہمارا پیسہ تو محفوظ رہے گا تمہارے ہاتھوں میں، اس طرح کی بات. تو گورننگ دی انگورنیبل، آپ ایم ہی اٹھ کے چل پڑو. اے لیول کا امتحان نہیں ذہین بچہ، ذہین اور ایک بچہ جس نے تیاری نہ کی ہو، ذہین بھلے ہو، اس کی نیت بھی ہو بڑے جی ایز لینے کی اور یہ کرنے کی وہ کرنے کی، تیاری اس نے نہ کی ہو تو کیا کرے گا وہ؟ فیئر انف. اس ملک کی کوئی کل سیدھی ہے ہی نہیں، اس ملک کی کوئی چیز سیدھی نہیں ہے. اچھا، ابھی سب سے کوئی جو چیز نثار صاحب آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا حسن نثار صاحب، سب سے زیادہ مسئلہ ابھی بنا ہوا ہے ایک ایسے ایشو کا جو کہ عوام کے روز کی زندگی کو متاثر کرتا ہے، اور وہ ہے مہنگائی. کل وزیر اعظم صاحب نے ایک ریلیف پیکیج اناؤنس کیا، 120 ارب روپے کا ریلیف پیکیج ہے جو کہ پر مہینے 1000 روپے بنتا ہے. ناؤ اپوزیشن نے ساری نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج دیا جائے گا. یہ سب سے بڑا ریلیف پیکیج تو نہیں، یہ تو مذاق ہے بیسکلی. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ پرابلم یہ ہے کہ مہنگائی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو راتوں رات ہوتی ہے یا راتوں رات ختم ہوتی ہے. اس کے پیچھے ایک داستان ہوتی ہے، کہانی ہوتی ہے. اچھا، کچھ سین فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ ان سین فیکٹرز ہوتے ہیں. سو مہنگائی اس ملک کی جو ہے نا، اور ایک بات یاد رکھنا آپ پلیز، دیکھو یہ ملک، میں نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا، اس کا عنوان تھا ماں جائی مہنگائی. مہنگائی اس قوم کی ماں ہے، بہن ہے، جڑواں ہے یہ قوم اور مہنگائی. اس ملک میں 40-45 جتنے بھی سال ہو گئے، ذوالفقار علی بھٹو نے کیا بیچا تھا؟ روٹی کپڑا مکان. روٹی بیچی تھی اس وقت بھی. اس کا مطلب ہے کہ روٹی بہت بڑا ایشو تھا. پیپلز پارٹی نے سویپ کر دیا ویسٹ پاکستان میں. ان کے منشور کا ہائی لائٹ کیا تھا؟ روٹی کپڑا مکان. تو روٹی تو بی بی برے صغیر